اکثر والدین اپنے بچوں کی حرکتوں پر ہر وقت کی روک ٹوک کر کے، ہر وقت ان کو کہا سنی کر کے ان کے مزاج کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ صحیح وقت پر بھی صحیح بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر ان کو باغی اور نافرمان کا ٹائٹل ہم ہی لوگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے اگر والدین بہترین انداز نصیحت اختیار کر لیں اور ایسے وقت میں ان کو نصیحت کریں جب وہ آپ کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت میں ہوں اور موڈ میں ہوں، تو زیادہ فائدہ ہوگا اور بچے نافرمان نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں نے چند باتیں نوٹ کی ہیں، وہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر تمام والدین اور پیرنٹس ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت ہی تعمیری انداز میں اور مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنے آپ کو بلڈ کر پائیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو دکھا پائیں گے، نکھار پائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ تمام قابل قدر والدین اور پیرنٹس یہ چیز نوٹ کریں اور اس چیز پر غور کریں کہ ہمارا بچہ کس وقت نصیحت قبول کر سکتا ہے۔ ماہرین نے اس کے لیے 4 وقت ایسے طے کیے ہیں، ایسے انہوں نے دریافت کیے ہیں کہ جس میں بچہ آپ کی بات کو قبول کرنے کے پورے موڈ میں ہوتا ہے۔ آپ جو بھی پیار سے اس کو نصیحت کریں گے وہ آپ کی بات کو مانے گا بھی اور اس پر عمل بھی کر کے دکھائے گا۔ اس لیے بچوں کو نصیحت کرتے وقت سب سے پہلے یہی ہم دھیان رکھیں کہ کس وقت ہمیں ان کو نصیحت کرنی چاہیے۔ موقع بے موقع ان کی ہر حرکت پر ہم ان کو روک روک کر کے ان کو باغی بنا دیتے ہیں، ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں اور پھر آخر کار وہ ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری محبتوں کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ باہر کی ان کی محبتیں راس آنے لگتی ہیں، باہر دوستوں کا کچھ اچھا رویہ، کسی غیر کی کچھ اچھی باتیں ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ ہمارے نافرمان بن کے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، والدین کی اطاعت سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے 4 باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ جب بچہ، پہلا نمبر، جب بچہ رات کو سونے لگے، بچہ جس وقت رات کو سوتا ہے تو وہ لرننگ موڈ پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرنے اور کچھ سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے وقت بچہ اپنی ماں سے یا جس کے پاس بیٹھتا ہے اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ کچھ سننا چاہتا ہے، اس وقت آپ سے وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ اس کی کسی بھی حرکت پر اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر اس وقت اس کو پیار سے سمجھائیں گے تو آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ بہتر ہے کہ رات کو سوتے وقت جس وقت چوہے بلی کی کہانیاں ان کو سناتے ہیں اور وہ ان کی حرکتوں کی پھر نقل کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو نبیوں کے، صحابہ کے، نیک لوگوں کے واقعات اور قصے سنائے جائیں، ان کو وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جس سے ان کی تعمیری زندگی میں وہ مثبت رول پلے کر سکے۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت جب بچہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ سے کسی چیز کے سننے کی فرمائش کرتا ہے، اس وقت بہترین وقت ہوتا ہے نصیحت پیش کرنے کا۔ آپ اس کو نصیحت کریں، دل و جان سے آپ کی بات کو قبول بھی کرے گا اور مانے گا۔ دوسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں بچے کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بچہ کبھی یہ دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور اپنے والد محترم سے پوچھتا بھی ہے کہ ابو یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، وہ کیا ہے، یہ کیسے ہے۔ تو یہ سوالات جو وہ کرتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بچہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ بچہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ کھوج رہا ہے، کچھ ریسرچ کا اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اس وقت کو بھی غنیمت جانتے ہوئے اس کے لیے وہ قیمتی نصیحت پیش کریں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وقت کی ہوئی نصیحت وہ آپ کی قبول کرے گا اور اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا وقت ہوتا ہے جب بچہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ بچہ جس وقت کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ کی بات کو سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، وہ سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سکھایا جائے، کچھ بتایا جائے،
آپ اس کو اس وقت کھانے کی دعائیں سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں، اچھی بات بتائیں۔ کوئی اس سے دن بھر میں کوئی غلطی ہوئی ہے، حرکت ہوئی ہے، اس پر اس کو سمجھائیں۔ یاد رکھیں، رویہ پیار کا رکھیں۔ انشاءاللہ اس وقت بھی وہ آپ کی فرمائش، آپ کی جو بات یا نصیحت ہے وہ قبول کرے گا اور اس کو مانے گا۔ چوتھا وقت ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ بیمار جس وقت بچہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی بات کرے، وہ چاہتا ہے اس سے کوئی پیار سے پیش آئے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت بھرے الفاظ بولے، اس کو تسلی دے۔ تو یہ وقت بھی بہترین وقت ہے اس کے ساتھ محبت اور پیار سے اس کو نصیحت کرنے کا۔ اگر ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے غیروں کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت کو ترجیح دیں گے، غیروں کی نصیحتوں کے مقابلے میں، ان کی باتوں کے مقابلے میں وہ ہماری باتوں کو ترجیح دیں گے، اور انشاءاللہ بچے نافرمان ہونے سے بچ جائیں گے، بچے باغی ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ ان کو دین پر چلائیں گے، دین پر چلیں گے، اپنی اطاعت سکھائیں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کا مزاج ان کا پیدا ہو جائے گا۔ مگر شرط ہے کہ ہم نصیحت کا صحیح وقت چنیں اور صحیح انداز چنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو بہترین تعمیری اور مثبت انداز میں ان کی ترقی کی فکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ان کے حقوق اور ان کی تربیت میں ہماری کوتاہی سے اللہ تعالی ہمیں